کہ پاک علیہ السلام کی دین کی سربلندی کے لیے قربان ہو جانا ہے، معلوم ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی یہ کیا تمنا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے عباس علمدار جاؤ، ان سے جا کر کہو کہ یہ جنگ جو ہے کل تک کے لیے ملتوی کر دو، تاکہ آج رات ہم رب کی عبادت کر سکیں۔ رب گواہ ہے، مطلب رب جانتا ہے کہ میں نماز کا کتنا پابند ہوں، میں نماز سے کتنی محبت رکھتا ہوں، میں نماز کو کتنی پسند رکھتا ہوں، میں روزوں کو کتنا پسند رکھتا ہوں، کہ میں رب کی بارگاہ میں استغفار کو کتنا پسند رکھتا ہوں۔ کہ جب میں مطلب اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم بھی تھا کہ کل کو شہادت مل جانی ہے، کل کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کا ایسا ذوق، ایسی محبت نماز سے اور روزوں سے اور عبادت سے ایسی محبت۔ لیکن آج چونکہ ہم امام حسین سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور امام حسین سے محبت غلامی مصطفیٰ کی سند ہے۔ سبحان اللہ، سے ماشاء محبت اللہ، غلامی مصطفیٰ کی سند ہے۔ بے اہل شک، بیت سے محبت یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت یہ ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کائنات ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ان کا انداز دیکھیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگلے دن ہم نے شہادت کا رتبہ مل جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نمازوں کو قضا نہیں کر رہے، رب کی عبادت کو ایک سائڈ نہیں کر رہے۔ عبادت کا ذوق دیکھیے، عبادت کا شوق دیکھیے۔ اور آج ہم بھی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں نا، تو دیکھیے نا، تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر آج ہم امام حسین کربلا کی عاشورہ کی رات، پتہ ہے کہ اگلے دن شہید ہو جانا ہے، اس رات بھی عبادت میں نماز کی پابندی کریں، رب کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور آج ہم ان کے محب ہو کر، ان کے محبوب ہو، ان کے محب ہو کر، ان سے محبت کا تقاضا کرنے کے باوجود آج ہم نمازوں سے دور ہوں، روزوں سے دور ہوں، اور ان کی جو ہے وہ نبی پاک، ان کے نانا جان، ان کی سیرت، ان کی سنت سے دور ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ پھر ہماری محبت یہ ناقص ہے۔ صرف بلند بانگ دعوے نہیں کرنے ہم نے، ان کی سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت کو سامنے رکھیں تو آج ہم حسین نہیں کریں گے بلکہ واہ حسین کریں گے، کہ انہوں نے میدان کربلا میں انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنا کنبہ تک قربان کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے، لیکن ظالم کی سامنے سر نہیں جھکنے دیا، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا، ساری رات عبادت میں گزاری، نماز پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، رب کا ذکر و اذکار کرتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر ان کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ آخر میں ایک آخری حدیث پاک، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ پہلی کیا ہے؟ حب نبی جی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ حدیث پاک میں ہر جگہ محفل ہیں تو میں یہ ہر جگہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری اولادوں کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ حب نبی جی کو، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ اور دوسری چیز بیان فرمائے کہ حب اہل بیت ہی، فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت بچوں کی دلوں میں پیدا کرو، اپنی اولاد کی دلوں میں پیدا کرو۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت، قرآن کی تلاوت۔ تو اندازہ کیجئے کہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی، اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے، اپنی اولاد کے اندر ڈالیں گے، اور حضور کے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے، اور قرآن کی تلاوت کو، قرآن پڑھنا سکھائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اور امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا کرے، اور قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ جو آپ میں سے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، آپ سب سے التجا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ ہماری مسجد مولا علی آپ تشریف لائیں، عشاء کی نماز کے بعد وہاں مدرسہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر تشریف لائیں گے تو مدرسۃ المدینہ بالغان وہاں شروع کریں گے، پہلے شروع کیا تھا